الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم انشاءاللہ تعالی تیمم کے متعلق آپ کی نظر کچھ باتیں رکھیں گے۔ تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ تیمم کے صحیح ہونے کے لیے 8 شرائط کا پانا ضروری ہے، جن میں سے پہلی شرط پر انشاءاللہ تعالی آج ہم کچھ گفتگو کریں گے۔ پہلی شرط کیا ہے؟ پہلی شرط یہ ہے کہ تیمم کی نیت کرنا، اور اس کی حقیقت یہ کہ کسی کام کے کرنے کو پکا کر لینا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کا وقت وہ ہے جس وقت وہ تیمم کر رہا ہے، یعنی کہ اس کے وقت پر کوئی پابندی نہیں ہے۔ اب نیت کے صحیح ہونے کے لیے بھی کچھ شرائط ہیں۔ تیمم کی 8 شرائط میں سے پہلی شرط یہ ہے کہ نیت کرنا، اور نیت کے صحیح ہونے کے لیے بھی 3 شرائط ہیں۔ پہلی شرط کون سی ہے کہ جو انسان تیمم کر رہا ہے اور تیمم کی نیت کر رہا ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ بندہ مسلمان ہو۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ سمجھدار ہو۔ پھر اسی طرح تیسری بات یہ ہے کہ اس کے لیے اس بات کا بھی ہونا ضروری ہے اس کے اندر کہ وہ تیمم کر رہا ہے تو تیمم کے متعلق اس کو علم ہونا چاہیے۔ تو اب اگر کسی بندے نے نماز کی خاطر جو ہے وہ تیمم کرنا ہے، تو نماز کی خاطر تیمم کے صحیح ہونے کے لیے بھی 3 باتوں کا آنا ضروری ہے۔ اوپر ہم نے پڑھا کہ نیت کے لیے 3 باتوں کا آنا ضروری ہے، آگے کہ نماز کی خاطر جو بندہ تیمم کر رہا ہے اس کے لیے بھی 3 باتوں کا آنا ضروری ہے۔ پہلی بات کون سی ہے کہ طہارت کی نیت کرنا، یعنی کہ پاکیزگی کی نیت کرنا۔ پھر جو ہے وہ دوسری بات یہ ہے کہ نماز کے جائز ہو جانے کی نیت کرنا، مثلا کہ ہمارے اوپر اگر ہم نے نماز پڑھنی ہے تو ہم بغیر طہارت کے یعنی کہ پاکیزگی کے یعنی کہ وضو کے بغیر نماز نہیں پڑھ سکتے۔ اس لیے اگر ہم یہ ارادہ کرنا ہمارا اس عمل پر تیمم کرتے ہوئے یہ ارادہ کرنا کہ اگر میں تیمم کروں گا تو میرے اوپر نماز جائز ہو جائے گی۔ تو تیسری بات یہ ہے کہ کسی ایسی مقصودی عبادت کی نیت ہو جو طہارت کے بغیر حاصل نہ ہوتی ہے۔ تو نماز کے لیے بھی 3 باتوں کا، نماز کے لیے تیمم کرتے وقت بھی 3 باتوں کا ذکر کیا ہے۔ پھر اسی طرح ہم نے نیت کے صحیح ہونے کے متعلق بھی جو ہے ہم نے 3 باتوں کا ذکر کیا۔ تو اس لیے جب ہم تیمم کریں تو ہمیں جو ہے وہ کبھی ضرورت آ سکتی ہے، اس لیے ہمیں جب تیمم کریں تو ہمارے اوپر یہ ضروری ہے اور ہمیں علم ہونا چاہیے کہ ہم تیمم کر رہے ہیں، تیمم کا جو ہے وہ کیا طریقہ ہے، تیمم کب کرنا چاہیے، تیمم کے کیا کیا احکامات ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو دین کا اعلیٰ علم اور اعلیٰ سمجھ عطا فرمائے، مجھے اور آپ کو دین سیکھنے اور سکھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔